آگے ان نہی عن ذبح الضحیتی قبل انصراف الامام، جب تک امام عید کی نماز سے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کا بیان۔ مالک ان یحییٰ بن سعید ان بشیر بن یسار ان ابا بردۃ بن نیار ذبح ضحیتہ قبل ان یذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ فزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یعود بضحیۃ اخرى فقالوا ابو بردہ لا اجد الا جزعا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن لَّمْ تَجِدْ إِلَّا جَزًا فَأَذْبَحْ۔ حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ ابو بردہ جو ہے بن نیار نے ذبح کی قربانی اپنی قبل اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کریں، تو آپ نے دوسری قربانی کا ان کو حکم دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں، صرف ایک بکری ہے 1 سال کی۔ آپ نے فرمایا اسی کو کیا کر ذبح کر۔ ٹھیک ہے، آگے ان مالک ان یحییٰ بن سعید ان عباد بن تمیم ان عویمر بن اشقر ذبح اضحیتہ قبل ان یغدو یوم الاضحیٰ وانہ ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ ان یعود بضحیۃ اخری۔ حضرت عبادہ بن تمیم سے روایت ہے کہ عویمر بن اشقر نے ذبح کی قربانی اپنی 10ویں تاریخ کی فجر سے بیشتر، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا آپ نے دوسری قربانی کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ امام کی نماز سے پہلے جو ہے اس وقت قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نماز کے اول ذبح کی، یہ جو ہے نا عبادہ بن تمیم والی روایت، تو ایک میرے کہ آپ نے نماز سے پہلے جو ہے وہ ذبح کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے دوبارہ لٹاؤ۔ باب ما یستحب من الضحایا، جس جانور کی قربانی مستحب ہے اس کا بیان۔ تو مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر ضحى مرة بالمدینة وقال قال نافع فأمرني ان اشتری له کبشا فحیلا اقرن ثم اذبح یوم الاضحى في مصلی الناس قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح كبش وكان مريضا لم يشهد عيد مع المسلمين قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر۔ تو نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے قربانی کی ایک بار مدینہ میں، تو مجھ کو حکم کیا کہ ایک بکرا سنگ دار خریدنے کا اور اس کا ذبح کرنے کا عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ بکرا ذبح کیا ہوا بھیجا گیا عبداللہ بن عمر کے پاس۔ جب انہوں نے اپنا سر منڈایا، ان دنوں میں وہ بیمار تھے، عید کی نماز کو بھی نہیں آئے۔ کہا نافع نے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سر منڈانا قربانی کرنے والے پر واجب نہیں ہے، مگر عبداللہ بن عمر نے یوں ہی سر منڈایا، قد فعل ابن عمر، مگر عبداللہ بن عمر نے یوں ہی یعنی کہ سر منڈایا۔ آگے جو ہے باب ادخار اللحوم الضحایا، قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کا بیان، یعنی کتنی دیر رکھنے کا بیان یہ اس میں۔ تو مالک ان ابی زبیر المکی ان جابر بن عبداللہ السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نقل لحوم الضحایا بعد 3 ایام ثم قال بعد ذلك کلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا۔ ٹھیک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے منع کیا تھا قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے سے 3 دن سے زیادہ، پھر فرمایا بعض اس کے کھاؤ اور اللہ کے لیے دو اور توشہ بناؤ اور رکھ چھوڑو۔ یعنی پہلے تو 3 دن تک تو اب اجازت ہے، آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مالک ان عبداللہ بن ابی بکر ان محمد بن عمرو بن حزم ان عبداللہ بن واقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد 3 ایام قال عبداللہ بن ابی بکر فذکرت ذلك لعمرة بنت ابی عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول دف ناس من اہل البادیة
حضرت الاضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل للثلاث وتصدق بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون من الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن لحوم الضحايا بعد الثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني الدفة قوما مساکین قادم المدینہ. حضرت عبداللہ بن واقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ سر روایت ہے، قربانیوں کے گوشت کھانے سے بعد 3 دن کے. عبداللہ بن ابی بکر نے کہا میں نے یہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے بیان کیا. وہ بولی سچ کہا عبداللہ بن واقع نے، میں نے سنا حضرت بی بی عائشہ سے کہ کچھ لوگ جنگل کے رہنے والے آئے عید الاضحیٰ میں رسول اللہ کے زمانے میں، تو فرمایا آپ نے 3 روز تک گوشت رکھ لو اور باقی اللہ کے لیے دے دو. بعد اس کے لوگوں نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ قبل اس کے لوگ اپنی قربانیوں سے منفعت اٹھاتے تھے اور چربی ان کی اٹھا رکھتے تھے اور کھالوں کی مشقیں بناتے تھے. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا اب آپ نے منع کر دیا 3 روز سے زیادہ قربانی کی گوشت رکھنے کو. آپ نے فرمایا میں نے اس واسطے کیا تھا کہ کچھ لوگ مسکین جنگل سے آ گئے تھے، اب قربانی کے گوشت کھاؤ اور صدقہ دو اور رکھ چھوڑو. ٹھیک ہے. اب اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ پیشتر جو آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت رکھنے کو منع کیا یہ نہیں تنزیہی تھی یا تحریمی تھی. اس میں صحیح بات یہ تھی کہ یہ ممانعت مصلحت تھی، کیونکہ اس وقت میں مسکین زیادہ آ گئے تھے اور اصل میں ان کو گوشت پہنچانا جو وہ منظور تھا. ٹھیک ہے. اگر 3 روز سے زیادہ اجازت دیتے تو لوگ گوشت بہت رکھ چھوڑتے اور جو مسکین بھوکے رہتے ان نہ دیتے. اور بخاری مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس واسطے منع کیا کہ اس سال لوگوں کو تکلیف تھی. جس سال منع کیا تھا اس سال کیا تھی؟ لوگوں کو تکلیف تھی، اور اسی بنا پر آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. مالک عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری انه قدم من سفر فقدم الیہ اہلہ لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحی فقالوا هو منها. فقال ابو سعید الم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنها. قالوا انه قد كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها بعدك امر. فخرج ابو سعید فسأل عن ذلك فاخبر ابو سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیتکم عن لحوم الاضاحی بعد 3 فکلوا وتصدقوا وادخروا ونہیتکم عن الانتباز فانتبذوا وکل مسکر حرام ونہیتکم عن زیارت القبور فزروها ولا تقولوا حجرا یعنی لا تقولوا سوءا. حضرت ابو سعید خودی سفر سے آئے، ان کے گھر کے لوگوں نے گوشت سامنے رکھا، انہوں نے کہا قربانی ہی کا تو ہے. ابو سعید نے کہا رسول اللہ نے اس سے منع کیا تھا. لوگوں نے کہا بعد آپ کے رسول اللہ نے اس باب میں دوسرا حکم فرمایا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اس امر کی تحقیق کرنے کو. جب ان کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا قربانی کا گوشت کھانے سے بعد 3 روز کے، لیکن اب کھاؤ اور صدقہ دو اور رکھ چھوڑو، اور میں نے تم کو منع کیا تھا نبیذ بنانے سے، بعض برتنوں میں اب بناؤ جس برتن میں چاہو، لیکن جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اور میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب زیارت کرو قبروں کی، مگر منہ سے بری بات نہ نکالو، یعنی کفر و شکر نہ شکر کی باتیں یہ ایسا نہ کرو. یعنی کہ اب اجازت ہے یا کل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. باب الشرکۃ فی الضحایا، ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیان، یعنی ایک جانور میں. مالک عن ابی زبیر المکی عن جابر بن عبد اللہ انہ قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے نہر کیا حدیبیہ کے سال اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے ذبح کی 7 آدمیوں کی طرف سے. تو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور اکثر علماء کا یہی قول ہے. ٹھیک ہے، ان کے 7 آدمی. مالک عن عمارۃ بن یسار ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا
ایوب الانصاری اخبر قال كنا نضحي بالشاة بالواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباحة. قال يحيى قال مالك وأحسن ما سمعت في بدنة البقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنه ويشركهم فيها. فأما أن يشتري البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ حضرت ہمارا بن سیاس سے روایت ہے کہ عطا بن یسار نے خبر دی، ان کو ابو ایوب انصاری سے سن کر کہتے تھے کہ ہم قربانی کرتے تھے ایک بکری اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، بعد اس کے فخر سمجھ کر ہر ایک کی طرف سے ایک ایک بکری کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، تو اس میں امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، مگر ابو حنیفہ کا نزدیک کافی نہیں ہے. یعنی کہ ان کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک بکری وہ سارے گھر والوں کی طرف سے، لیکن حناف کا نزدیک یہ ہے کہ وہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آگے حضرت امام مالک نے فرمایا کہ میں نے جو بہتر سنا ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے یا بکری جس کا وہ مالک کو ذبح کرے اور سب آدمیوں کو ثواب میں شریک کرے. لیکن یہ صورت کہ ایک آدمی ایک اونٹ یا گائے یا بکری خرید کرے اور کئی آدمیوں کو قربانی میں شریک کرے، یعنی ہر ایک سے حصہ رسد قیمت لے اور اس کے موافق گوشت دے، مکروہ ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قربانی میں شرکت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے. ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. ہم مالک عن ابن شہاب انہ قال ما نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وعن اہل بیت الا بدنۃ واحدۃ وبقرۃ واحدۃ. قال مالک لا ادری ایتہما. قال ابن شہاب ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک اونٹ یا ایک گائے سے زیادہ نہیں قربانی کیا. امام مالک نے فرمایا مجھے یاد نہیں ابن شہاب نے ایک اونٹ کہا یا ایک گائے کہا، یعنی کہ یہ ایک ملتا جلتا ہے. لا ادری ایتہما، مجھے یہ نہیں پتہ. آگے ہے باب الضحیۃ عما فی بطن المرۃ، جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرف سے قربانی کرنا. ٹھیک ہے، مالک نافع عن عبداللہ بن عمر قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى. مالک انہ بلغہ عن علی بن ابی طالب مثل ذلك. حضرت نافع سے روایت عبداللہ بن عمر نے کہا قربانی 2 دن تک درست ہے بعد عید الاضحیٰ کے. حضرت علی نے بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا. مالک نافع عن عبداللہ بن عمر لم یکن یضحی عما فی بطن المرأة. قال مالک الضحیۃ سنۃ ولیست بواجبۃ ولا احب لاحد من قوی علی ثمنها ان یترکها. نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر پیٹ کے بچے کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے. فائدہ کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ، یعنی جو پیٹ کے اندر ہے. اور دوسرا جو امام مالک نے یہاں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں ضحیۃ سنت ولیست بواجبۃ، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور جو شخص قربانی خرید کر سکتا ہو اس کو ترک کرنا اچھا نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہاں امام مالک کے ہاں تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن یہاں نیچے لکھا ہوا قال ابو حنیفہ یلزم، یعنی امام صاحب کے نزدیک یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کتاب الضحیہ قربانی کے بارے میں چند مسائل تھے. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اگلے باب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.